جہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں اس کو لکھنے والے فقی ابو اللہ سمرقندی، میں وہاں سے روایت پڑھ رہا ہوں، اس کو سن لے، بات اسی پہ اینڈ کو پہنچتی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک جوان تھا رسول اللہ کے دور میں، ایک عورت کو اس نے ٹچ کر ہاتھ پکڑ لی، عورت کا ہاتھ۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ لی اس روایت میں کہ اللہ کے رسول کے یہاں گناہ کرنے والوں کو بے باک نہیں کیا جاتا، یہ بات یاد رکھ۔ شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ ہم نے شاعری کی دنیا میں بہت بے باکیاں کر لی، میں اس سے بہت معذرت چاہتا ہوں، برا لگے تو جمشید پور والوں برا لگے تو معاف کر دینا۔ اور ویسے میں آپ کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اس مرد قلندر کی خدمات سے پھول اور پھل رہے ہو جسے دنیا قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری جماعت کا وہ مرد قلندر ہے جو مناظرے کے میدان میں آیا تو ان سے بہتر مناظر نظر نہ آیا۔ قلم کی دنیا میں جس نے قدم رکھا تو پھر رئیس القلم کہلایا۔ بے شک بے شک۔ اور جب معماری کی طرف اہل سنت کہ معمار کی حیثیت سے متعارف ہوا تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ سینکڑوں دماغ ایک طرف ہے اور ارشد القادری کے فکر کی جولانیاں ایک اپنی الگ حیثیت رکھتی ہیں۔ بے شک۔ وہ ایک فرد واحد نہیں، ایک پوری انجمن تھے۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت و نور کی برسات فرمائے، آمین ثم آمین۔ جب ہم ایسے شہر میں جاتے ہیں تو ہمارا تو کوئی قد ہی نہیں ہے، اگر یہاں کوئی بہت بڑا قداور آدمی آتا تو بھی وہ اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا، چہ جائے کہ کوئی حیثیت ہی میری نہیں ہے، میں تو بس اس بنیاد پر آ گیا ہوں کہ رئیس القلم کے لگائے ہوئے پودوں کو میں کچھ پانی دے کر کے اپنی آخرت کے لیے سامان پیدا کروں۔ بہت خوب بہت خوب۔ تو میں کوئی بڑی بات یہاں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ بہت علماء کو سنتے ہیں، مشائخ کو سنتے ہیں، ماشاءاللہ علماء کی یہاں محنتیں ہیں، لیکن ایک بات کہہ جا رہا ہوں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گنہگاروں کو معافی کی طرح ابھارا جاتا ہے، مجرموں کو ڈھیل نہیں دی جاتی کہ جاؤ اور بے باک ہو جاؤ۔ یہ بے باکیاں ہمارے یہاں ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں نا ہم کچھ بھی کریں گے، یہ مولانا بچا لیں گے، یہ سید صاحب بچا لیں گے، یہ پیر صاحب بچا لیں گے۔ جو سچا پیر ہوگا نا وہ گنہگار سے کبھی رعایت سے پیش نہیں آ سکتا۔ میں ابھی جو روایت پڑھ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ ایک جوان نے ایک عورت کا ہاتھ پکڑا، میں مفہوم پڑھ رہا ہوں اس کا، توجہ، صرف ہاتھ پکڑا، زنا نہیں کیا، اس کے ساتھ بدکاری نہیں کی، اس کے کندھے پہ ہاتھ نہیں، صرف پکڑ لیا۔ اس عورت نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو خیر القرون میں جیتا ہے۔ وہ بھاگا وہاں سے۔ حضور علیہ السلام اپنی اصحاب کے ساتھ تبوک پر گئے ہوئے تھے، میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں خلاصے کے ساتھ۔ وہ جنگلوں میں بھٹکنے لگا، مجھ سے کیا ہو گیا، ایک عورت کو صرف پکڑ لیا بس۔ اور ہم کیا کیا کر رہے ہیں اللہ کی بات، یہ آنکھیں کیا کیا کر رہی ہے، جسم کیا کیا کر رہے ہیں، وجود کیا کیا کر رہے ہیں، اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، لیکن اللہ کی عدالت بہت قریب ہے، بہت جلد ہے۔ وہ رونے لگا، تڑپنے لگا، بلکنے لگا۔ حضور تبوک سے واپس آئے تو اس جوان کو عقد مواخات کے جس بندن میں جس صحابی کے ساتھ باندھا گیا تھا، وہ صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگے وہ فلاں نہیں دکھ رہا ہے، تو کہا اس نے تو ایک عورت کو چھو لیا، اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اس کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، تو خیر القرون میں جیتا ہے۔ تو وہ جنگل میں بھاگ گیا۔ وہ صحابی گئے اس جوان کو کہا بھائی چل واپس، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ کیا گناہ ہوا؟ عورت کو صرف پکڑ لی، یہ ان کے یہاں سب سے بڑا گناہ تھا۔ اگر وہ آج کا ماحول دیکھتے تو کیا کہتے خدا جانے، جہاں پر دوستی داری میں زنا ہے، جہاں محبت کے نام پہ زنا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا زنا کرنے والا غسل کرتا ہے، سرکار غریب نواز کے ملفوظات میں، زنا کرنے والا غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے سے شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ شیاطین قیامت تک جرائم اور پاپ کرتے رہیں گے، اور ان سب کا وبال اس کے سر پہ ہوگا جس کے زنا کے غسل سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ چھوٹی موٹی چیز نہیں، آج فیشن بن گیا، بدکاری فیشن بن گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ ہماری نسلوں کو بچے۔ آمین۔ فرمایا گیا یہ زنا کی نحوست 7 پشتوں تک باقی رہتی ہے، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں 7 پشتوں تک پہنچتی ہے لعنت۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں تو بڑا نیک ہوں پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں، شاید اوپر کسی نے کوئی گڑبڑ کی،
اپنی اولاد سے پیار کرو. اتنی دولت اکٹھا کر رہے ہو کہ اولاد سکون سے رہے. دولت سے اولاد سکون سے نہیں رہے گی. اگر گناہ کرو گے دولت کے بعد بھی اولاد پریشان رہے گی. مغلوں کی اولاد کو دیکھ لو. اگر کوئی مغل خاندان کے تو مجھے معاف کرے, آج بہت سارے مغل ٹھیلا ڈھکیل رہے ہیں, آج بہت سارے مغل چائے بیچ رہے ہیں, آج بہت سارے مغل بھیک مانگ رہے ہیں. جن کے باپ داداؤں نے صدیوں حکومت کی, اگر انہوں نے پاپ کیا تو ان کی اولاد کو یہ دن دیکھنا نصیب ہے. بہادر شاہ ظفر جب جیل میں ڈالے گئے, بہادر شاہ ظفر جیل میں ڈالے گئے, بہادر شاہ ظفر کی زندگی کا آخری دن یہ تھا. تاج محل میں جب بہادر شاہ ظفر کے لیے ناشتہ لگتا تھا تو 200 ڈشیں لگتی تھی, 200 ڈشیں. اس کی زندگی کا آخری دن یہ تھا کہ وہ کھادی کا کرتا پہنے ہوئے تھے اور میلی کچیلی ٹوپی, اور بات کرتے تھے تو اشارہ کچھ کرتے تھے, زبان کچھ بولتی تھی. مورخ لکھتا ہے کئی دن کے اتنے بھوکے تھے کہ زبان اور اشارہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے. اور جب بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح ناشتے کی عادت ہے, 200 ڈشیں کھاتا ہوں ناشتے کے اندر, یعنی استعمال کرتا ہوں, تو انگریزوں نے کہا تو ٹھیک ہے اچھا ناشتہ بیچتے ہیں. جب بہادر شاہ ظفر کے پاس ناشتہ آیا اور اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا تو کیا دیکھا, اس کے بیٹوں کا کٹا ہوا سر اس تشت میں رکھا ہوا تھا. ماں باپ کا کیا ہوا اولاد کے سامنے آتا ہے. اچھا کرو گے تمہاری نسلوں کو برکتیں ملے گی, پاپ کرو گے نسلیں تباہ ہوگی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. گناہ کرتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے, لیکن اللہ کی غیرت سے ڈرو, وہ بہت غیرت والا ہے. اور آپ دیکھیں سادات کی آج پوری دنیا میں ڈنکے کیوں بج رہے ہیں. میری طرح تو بہت سارے بد عمل بھی, بے عمل نہیں, میری طرح بد عمل بھی, لیکن یہ برکتیں کیوں ہیں. امام حسین نے اچھا کیا نا, سیدہ فاطمہ نے اچھا کیا نا, حسن نے اچھا کیا نا, تو باپ دادا اچھا کرتے ہیں تو اس کی برکتیں اولاد کو ملتی ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے حدیث نقل کی فتاوی رضویہ شریف میں کہ میرے آقا فرماتے ہیں فاطمہ نے اپنی طہارت کی حفاظت کی, اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ نے قیامت تک کے ان کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں کی طہارت قیامت تک کی اولاد کو برکت عطا کر رہی ہے. تو اب اس جیسی ماں تو کوئی ہو نہیں سکتی, تو کم سے کم ماں اتنی متقی ہو جائے, اتنی متقی ہو جائے کہ کم سے کم ایک دو نسل کو اس کی برکت مل جائے. سیدہ تو اتنی بات طہارت تھی کہ میرے امام کہتے ہیں ان کے سر کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا. کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. برکتیں ملتی ہے, اصل کام کرے تو نسل کو برکت ملتی ہے, اور اصل گڑبڑ کرے تو نسل کو تباہی بھی ملتی ہے. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, اس میں تو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا چلو واپس چلو, کہ نہیں میں نہیں آؤں گا, میں نے ایک عورت کو چھو لیا, بہت بڑا پاپ کیا. تو کہا چلو کسی کے پاس سفارش کرتے, حضور کے پاس چلتے. وہ آئے مولا کائنات کے پاس, مولا علی کے پاس آئے, کہا حضور سے سفارش کریں میری, حضور سے میری سفارش کریں. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے عورت کو چھو دیا. ہاں عورت کو چھویا تم, جلدی نکل یہاں سے, باہر, مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برس پڑے. مولا علی اس کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دے رہے ہیں جس نے عورت کو چھو لیا. کہا جلدی جا, عذاب نہ آ جائے تیری وجہ سے. وہ وہاں سے نکلے روتے ہوئے عثمان غنی کے پاس, انہوں نے بھی کہا جلدی نکل یہاں سے, تو عورت کو چھو کے آیا ہے, ایک نامحرم کو تو نے چھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو ہاتھ کسی عورت کو چھو لے بدنیتی کے ساتھ, اس پر سب سے زیادہ جہنم کی آگ کا حق ہے. جلدی نکل یہاں. پھر اس کے بعد وہ فاروق اعظم کے پاس صدیق, انہوں نے بھی نکال دیا. پھر وہ حضور کے پاس گئے, یا رسول اللہ میں ایک عورت کو چھو کر آیا. آقا نے عورت کو چھو, اٹھ جلدی سے, جلدی باہر نکلنا. اس لیے کہ جو اللہ کی جتنی معرفت رکھتا ہے, جو اللہ سے جتنی محبت کرتا ہے, وہ اتنا اللہ سے اتنا ڈرتا ہے. معرفت اور اللہ کی محبت آدمی کو بے باک نہیں کرتی. حضور نے بھی کہا آگ نہ برس جائے, جلدی باہر نکل یہاں سے. وہ باہر نکلا اور جا کر جنگلوں میں رو رہا ہے. 40 دن گزرے روتے روتے. جبریل امین آئے اور وہ روتے روتے جوان کہہ رہا تھا مولا مجھے معاف نہیں کر سکتا تو کوئی عذاب دے دے, اور اگر معاف کر دیا ہو تو تیرے محبوب کو بتا دے کہ تو نے معاف کر دیا. جبریل امین عرض کیا یا رسول اللہ اس جوان کا کیا حال ہے؟ کہا جبریل دیکھو اس نے کیا کیا. حضرت جبریل امین کہتے یا رسول اللہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا.
جبریل امین کہتے اللہ نے اس کو معاف کر دیا. جبریل اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ہاں معاف کر دیا. اور اللہ فرماتا اس کو بشارت دیجئے کہ اللہ نے معاف کر دیا. آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا لاؤ اس کو. اس جوان کو جنگل میں لانے کے لیے گئے تو جنگل سے جوان آیا اور جیسے حضور علیہ السلام کی مسجد میں آئے تو حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے. آقا کی آواز سنا اور چیخ مار کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے. جب صحابہ کرام آئے تو دیکھا کہ اس کا انتقال ہو چکا, اس کی موت ہو چکی. آقا علیہ السلام نے کہا جاؤ اسے غسل دو, کفن پہناؤ اور جنازہ تیار کرو, میں بھی شریک ہوں. اور جب میرے آقا شریک ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کے رسول اپنی انگلیاں رکھ کر قبرستان میں چل رہے تھے. صحابہ نے پوچھا حضور آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کیا اور اس سے اتنا پیار کیا کہ آج مدینے میں اتنے فرشتے نازل ہوئے ہیں کہ قبرستان میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی, اس لیے میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا تھا. یہ توبہ کرنے والوں کی برکت ہے. ہم بھی سچی توبہ کریں, اللہ کی طرف پلٹ آئیں. آؤ ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی برکت عطا فرمائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان شریف کو حضرت تشریف لا چکے خیر الازکیہ صدر العلماء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب اور حضور محقق کے مسائل جدیدہ تشریف لانے استقبال کریں. نعرہ تکبیر.